أشهد أن عليا ولي دوستوں کو کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بڑا ہی مختصر وعلیکم پروگرام السلام کرنا ہے ورحمۃ اللہ جی تاکہ ہمارے تمام دوستوں کا قیمتی وقت جو ہے ثاقب شاہ صاحب علیکم السلام وہ ضائع نہ ہو۔ تو ویسے تو کتاب سلیم پر بڑی ڈیٹیل سے سیریز کی ہیں جعفر کاظمی صاحب نے، ثاقب شاہ صاحب کے تعاون سے، عابد بھائی ہمارے ہوتے تھے ان کے تعاون سے، لیکن ایک مختصر پروگرام کہ کتاب سلیم پر 5 بڑے اعتراضات، 5 بڑے سوالات انشاءاللہ ڈسکس کریں گے مختصر انداز میں۔ جس کو تفصیل چاہیے ہو، مزید اس کے اندر ڈیٹیل چاہیے ہو، وہ اس کا ہماری پلے لسٹ دیکھ سکتا ہے۔ کامنٹس کے اندر پن ٹو ٹاپ ہم نے اس کو کیا ہوا ہے مکہ مدینہ چینل کے اوپر۔ اب اس کا نام سید ثاقب شاہ کے نام سے شاید اس کا چینل کا نام ہے، میں چینل کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ اس میں تفصیلی پوری سیریز کی ہے کتاب سلیم کے اوپر، ساری چیزیں ڈیٹیل سے ڈسکس کی ہیں۔ لیکن آج ہم کتاب سلیم پر 5 سوال پنجتن پاک کی نسبت سے انشاءاللہ تعالی وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے، اور پھر ان کے مختصر انداز میں جواب، تاکہ ہمارے بھائیوں کے پاس وقت نہیں ہوتا کیونکہ وہ شارٹس دیکھتے ہیں۔ تو خیر ون بائی ون ہم وہ سوالات آغا جعفر صاحب کے سامنے رکھیں گے، اور بڑے ہی مختصر انداز میں کتاب سلیم پر جو اعتراض کیے جاتے ہیں، آل محمد کے راز والی کتاب، ایسے کتاب کے جس کو پڑھنے سے انسان حقیقی دین کو سمجھ سکتا ہے۔ بہرحال اس حوالے سے مزید تفصیلات علمی شخصیات سے لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو سر السلام علیکم سید ثاقب شاہ صاحب، سید جعفر عباس کاظمی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ السلام اللہ۔ ورحمۃ اللہ، الحمدللہ۔ آپ کیسے ہیں میسم بھائی؟ شکر الحمدللہ، میں بڑا مشکور ہوں، بڑا میں خود کیونکہ اضطراب میں تھا۔ تو یہ 5 ایسے سوال ہیں جس میں میں چاہتا ہوں کہ ان کے جواب مختصر بھی ہوں اور پر اثر بھی ہوں، تاکہ دیکھنے والے کے لیے آسانی ہو۔ جو لوگ علم سے تعلق رکھتے ہیں، تحقیق سے تعلق رکھتے ہیں، وہ پھر ہماری پلے لسٹ وزٹ کر لیں گے۔ جو رجال دیکھنا چاہتے ہیں یا دیگر بنیادی چیزیں، یعنی میرے جیسا کوئی سادہ بندہ ہے تو اس کے لیے کائنڈلی آپ یہ 5 سوال آپ کی خدمت میں رکھوں گا، جس کا آپ آسان لفظوں میں اور مختصر جواب دیں۔ جی سید جعفر باز کاظمی صاحب، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتا دینا کہ یہ کتاب سلیم جو ہے یہ کتنی پرانی ہے، مطلب یہ کب وجود میں آئی، کو آج کل کی کتاب ہے؟ اور دوسرا یہ کہ جو کتاب سلیم لکھنے والے ہیں سلیم بن قیس حلالی، ان کا کیا تعارف ہے؟ جزاک اللہ خیر، اللہ پاک آپ کو انشاءاللہ سلامت رکھے۔ ہم نہایت اختصار کے ساتھ ٹو دا پوائنٹ بات کریں کہ جن کو تفصیلات درکار ہوں وہ ویڈیوز میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اور کتب بھی موجود ہیں مارکیٹ میں، اور علماء بھی موجود ہیں، تو ان سے وہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ سلیم بن قیس الہلالی جو ہیں، یہ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ان کی ولادت ہوئی ہے۔ یہ مدینے کے نہیں تھے، تو یہ ٹھیک مدینہ ہے، نہیں آئے، ان کے یعنی نبی خاتم کی انہوں نے زیارت نہیں کی ہے، لیکن اس زمانے میں ان کی ولادت ہے۔ اس کے بعد جب یہ آئے اچھا ہیں تو امام مولا علی علیہ السلام کے، حضرت امام حسن علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت امام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام کی یہ خواص میں شامل تھے، ان کے شیعوں میں شامل ٹھیک تھے، ان کے اصحاب میں شامل تھے۔ یہ 4 ائمہ ٹھیک کے اصحاب میں تھے، اور انہوں نے امام باقر علیہ السلام کا زمانہ بھی پایا ہے، اور ان کا جو متوفہ ہے وہ راؤنڈ اباؤٹ 75 ہجری ہے، یعنی کہ اس سے کم و بیش علماء ظاہر ہے وہ اختلافات ہو جاتے ہیں، تو 75 76 بس اس ایریے کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے۔ تو یہ تابعی ہیں، اور یہ 4 ٹھیک ہے، ائمہ کے اصحاب میں سے ہیں، اور انہوں نے جو روایات نقل کی ہیں وہ ان ائمہ سے نقل کی ہیں، اور نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو جلیل القدر اصحاب تھے ان سے روایتیں نقل کی ہیں، جیسے سلمان فارسی اور ابو ذر غفاری و عمار یاسر وغیرہم، ان سے روایات نقل کی ہیں۔ انہوں نے یہ کتاب تالیف کی، اس کتاب کو ہم کہتے ہیں کتاب سلیم ابن قیس الہلالی۔ ٹھیک ہو، بہترین ہو۔ مزید اس میں کچھ وضاحت کرنا چاہیں گے یا میں اپنا اگلا سوال کر لوں؟ جی بسم اللہ، اگلا کریں۔ اچھا، کتاب السلام کی جب ہم بات کرتے ہیں نا تو ابان کو مشکوک قرار دینے کی کوشش کی جاتی ہے، اور دوسرا میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ کتاب السلام کو روایت کرنے میں سب سے صرف کیا جو ہے ابان سے یہ کتاب نقل ہوئی ہے یا کسی اور مزید راویان سے بھی یہ کتاب نقل ہوئی ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ ابان کا سٹیٹس کیا ہے، مطلب ہمارے محدثین، ہمارے علماء، ہمارے علم حدیث میں۔ دیکھیے، جہاں تک بات رہی کہ سلیم بن قیس الہلالی کی کتاب دیگر افراد سے بھی نقل ہوئی ہے، آیت اللہ باقر الایروانی صاحب نے جو رجال پر کتاب لکھی ہے، انہوں نے اس میں صراحت کی ہے کہ دیگر اسناد بھی ہیں اور وہ معتبر اسناد بھی ہیں۔
دوسری چیز رہ گئی کہ ابان ابن ابی عیاش کے متعلق تو یاد رکھیں کہ جب علم جرح و تعدیل میں تشیع یا تسنن اس میں کوئی انسان ارگریزی کرتا ہے اور وہاں پر جا کر وہ موتی تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، علم کی تو ایک ضابطہ، ایک قاعدہ یاد رکھیں کہ جی کسی آدمی پر توثیق کے کلمات بھی ہوتے ہیں، ایک ہی آدمی پر اسی پر جرح کے اقوال بھی ہوتے ہیں۔ تسنن اور تشیع میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ وہ جو جرح ہے اس کی قسم کون سی ہے، جرح مبہم ہے یا مفسر ہے۔ دوسری چیز دیکھی جاتی ہے کہ جمہور کیا کہتے ہیں، کس چیز کے قائل ہوئے ہیں۔ پھر دیکھا جاتا ہے کہ ان کے پاس قرائن، شواہد اور دلائل کیا ہے۔ تشیع کے اندر جو ابان ابن ابی عیاش پر جرح ہوئی ہے وہ ناقابل التفات ہے، یعنی ایسی جرح ہے کہ جس کی طرف توجہ کی ضرورت بھی نہیں ہے، جرح مبہم ہے۔ اس کو اگر کچھ علماء نے نقل کیا ہے تو نقل کیا ہے، جمہور نے یہ کہا ہے اور اپنے دلائل بھی ذکر کیے ہیں کہ ابان ابن ابی عیاش ثقہ راوی ہے، حسن الحدیث راوی ہے، اور اس پر آپ ہمارے علماء کی جو کتب ہے رجالی ان میں جا کر پڑھ سکتے ہیں۔ آیت اللہ مامکانی صاحب نے کافی ڈیٹیل ان کی گفتگو کی ہے، آیت اللہ مزاری صاحب اور دیگر علماء نے اس پر وہ تمام دلائل کا احاطہ کیا ہے۔ اس پر جو جرح ہے وہ جرح مبہم ہے، اور ایسی جرح نہیں ہے کہ جس کی طرف التفات کیا جا سکے، اور ایسے اہل سنت میں بھی راوی ہوتے ہیں، ان میں بھی جرح ہوتی ہیں، لیکن ان کے جمہور جب ثقہ کسی کو کہہ دیتے ہیں تو وہ حسن الحدیث راوی بن جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمارے جمہور جو کہتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ابان ثقہ راوی ہے انشاءاللہ۔ اچھا جعفر بھائی ایک جی منٹ جی میسم بھائی، آپ کا ایک سوال کا جواب رہ گیا کہ وہ دوسرے جو راوی ہیں مثلا عمر الجمانی اور ابان بن تغلب کے حوالے سے، اس کا بھی اچھا آپ ذکر کر دیں کہ کتاب ان سے بھی نقل ہوئی ہے اور ہمارے جو کتب اربع کے لکھنے والے ان تک یہ کتاب پہنچی تھی، اس کے بارے میں تفصیل بیان کر دیں۔ جی جی بالکل، یہ میں نے بتایا ہے کہ آیت اللہ باقر ایروانی صاحب نے جو کتاب لکھی ہے رجال پر، انہوں نے اس میں ڈیٹیل گفتگو کر کے یہ بتایا ہے کہ اس کی دوسری سندیں موجود ہیں اور وہ سندیں معتبر ہیں، ضعیف نہیں ہے، وہ معتبر سندیں ہیں۔ تو انہوں نے وہاں پر یہ بتایا ہے کہ یہ صرف ایک سند سے ہمارے پاس نہیں پہنچی ہے۔ صحیح صحیح ابان صحیح 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 ابان بن ابی یاش کی 8 اہل سنت کے علماء نے بھی توثیق بیان کی ہوئی ہے، جرا ان پہ ہیں، ان کے اچھا ہاں ہے، ہاں، لیکن وہ ہاں، بالاجماع ان کو ویسے اس کو کذاب مانتے ہیں یا یعنی ضعیف مانتے ہمارے یہاں بھی جو ہلکی ہیں۔ پھلکی جرح پائی جاتی ہے وہ جرح مفصل نہیں ہے، یعنی ایسی جرح نہیں ہے جس سے ہاں ہم اس کو بالکل زیرو سے ملٹیپلائی کر دیں۔ ٹھیک ہو گیا، یعنی ہمارے یہ یہاں بھی کوئی کچھ جرح چیزیں ایسی پیش، پائی نہیں جاتی وضاحت کے ساتھ، وہ جو ابن ہاں کہ جو الغزالی سے بڑی نقل مضبوط ہو۔ کرتے ہیں وہ کتاب ثابت نہیں ہے، ابن الغزالی سے نقل کرتے ہیں وہ کتاب ثابت نہیں ہے، جو شیخ توسی سے نقل کرتے ہیں اس پر علماء نے تبصرہ کیا ہے کہ وہ اصل میں وہ جرح نہیں ہے، وہ یعنی کہ تصحیف ہے، کتاب میں غلطی سے کتابت کی غلطی ہے، اور دیگر ارے انہوں نے مباحثات کی ہے، اور اگر جرح ثابت ہو جائے تو وہ جرح مبہم جرح ہے، وہ دیگر علماء نے قرائن سے بتایا ہے کہ ذکر ٹھیک ایک ہو اور گیا۔ بات، ابان نے کون سا کتاب جو ہے وہ سنی سنائی ہے، اس کے پاس لکھی کتاب آئی ہے، اس نے آگے پہنچائی ہے، اس جی۔ میں اس کا حافظہ یا ضعیف ہونا کوئی اتنا معنی نہیں رکھتا، اگر ہو بھی تو۔ جی ٹھیک ہو گیا جی، بہترین ہو گیا۔ تیسرے سوال کی طرف میں جاتا ہوں کہ کتاب السلام اوور آل ہمارے محدثین، ہمارے علماء کے نزدیک، یہ اب میرا تیسرا سوال ہے کہ کیا جی ہمارے بڑے بڑے علماء جو ہیں، محدثین جو ہیں، یا ہمارے جو گزرے ہیں تاریخ کے اندر، وہ کتاب السلام کون کرتے تھے، اور کتاب السلام جو ہے ہمارے محدثین کی نظر میں، ہمارے علماء کی نظر میں معتبر ہے، وہ قابل استدلال ہے؟ دیکھیے یاد رکھیے کہ جو لوگ آج کل نیٹ پر گفتگو کرنے کے لیے آتے ہیں، سوشل میڈیا سے استفادہ کرتے ہیں اور یہی پر گفتگو کرتے ہیں، تو وہ دو بحثوں کو نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے رجالی بحث اور ایک ہوتی ہے یعنی جسے روایت الحدیث کہا جاتا ہے، ایک ہوتا ہے درایت الحدیث متنی بحث، یعنی ایک رجالی بحث کے عنوان سے بحث کو وہ مختلط کر دیتے ہیں، دونوں بحثوں کو آپس میں کٹ مٹ کر دیتے ہیں۔ جب کتاب السلام جو ہے یہ روایی کتاب ہے، اس میں روایات موجود ہیں، واقعات موجود ہیں۔ یاد رکھیے روایات کو قبول کرنے کے کتنے طریقے ہوتے ہیں۔ نمبر ایک طریقہ از لحاظ سند یہ ہوتا ہے کہ اگر روایت کی سند صحیح لذاتی ہی ہو یا حسن لذاتی ہی ہو، یعنی متصل سند بھی ہو اور سند وہ صحیح یا حسن درجے کی موجود ہو، تو وہ روایت سند کے لحاظ سے قابل قبول ہوتی ہے۔ تو ہمارے جمہور علماء کے نزدیک چونکہ ابان ابن ابی عیاش جو اس کے ناقل ہیں وہ حسن الحدیث ہیں، اور ابان سے جب ہماری کتب اربع میں روایتیں نقل ہوئی ہیں تو وہ صحیح اسناد سے نقل ہوئی ہیں، ہمارے علماء نے ان کو نقل کیا ہے اور وہ تواتر سے ہم تک پہنچی ہے، تو اس لیے ان کے ہاں تو یہ پہلے درجے میں کتاب قبول ہو جاتی ہے از لحاظ سند۔ ٹھیک ہو۔ اب اگر کوئی کہا جائے کہ ابان ضعیف راوی ہے کسی کے نزدیک، تو مسئلہ کیا ہوگا؟ کیا کتاب ختم ہو جائے گی؟ کتاب نہیں ختم ہوگی۔ اب دوسرا قاعدہ کیا ہوتا ہے روایت کو قبول کرنے کا؟ دوسرا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ جب روایت کسی کتاب میں لکھی ہوتی ہے وہ تو اس پر حکم لگتا ہے صحیح لغیرہ کا حکم، اہل سنت میں بھی حکم لگتا ہے،
اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ حدیث ایک سند کے ساتھ آئی ہے، مثلا کتاب سلیم میں آئی ہے، ایک بندہ کہتا ہے مجھے شک ہے اس کتاب کی سند کے اندر اشکال وارد ہو گیا ہے، میں اس کو ضعیف مانتا ہوں، تو اب وہ روایت کو دیکھے گا، اگر وہ کسی اور کتاب میں کسی اور صحیح سند کے ساتھ روایت آ گئی تو اس روایت کو اب وہ کہے گا کہ یہ صحیح لغیر ہی ہے، یعنی اب اس روایت کا متن جو ہے وہ قابل قبول ہو جائے گا، کیونکہ یا وہ قرآن میں آ گیا یا دیگر صحیح حدیث میں آ گیا۔ تیسرا درجہ یہ ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں تعدد طرق، یعنی کہ ایک روایت آتی ہے وہ سندن ضعیف ہو جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ شواہد میں 3 4 5 6 ایسی روایتیں آ جاتی ہیں جو اگرچہ ساری سندن ضعیف ہوتی ہیں اور لیکن وہ سارا ایک ہی مضمون بیان کر رہی ہوتی ہیں، اور وہ مضمون قرآن کے یا احادیث مستفیضہ اور متواترہ کے خلاف نہیں ہوتا ہے، تو اس مضمون کو قبول کر لیا جاتا ہے، اسے تعدد طرق کہتے ہیں، اہل سنت میں اسے حسن لغیر ہی کہتے ہیں۔ تو اب اگر سلیم میں ایک روایت آ گئی ہے، اگر سندن کوئی سمجھے کہ یہ ضعیف ہے تو وہ مطلب یہ نہیں کہ روایت ختم ہو جائے گی، موضوع بن جائے گی، بلکہ وہ روایت دیکھیں گے اگر دیگر کتب میں آ گئی ہے، شیعہ سنی کتابوں میں، اگرچہ وہ سندن ضعیف بھی کچھ روایتیں ہو جائیں لیکن تعدد طرق قائم ہو جائے تو بھی روایت حسن لغیر ہی اور تعدد طرق کے عنوان سے قبول ہو جائے گی۔ یہ تیسرا طریقہ ہوتا ہے۔ چوتھا طریقہ ہوتا ہے تلقی بالقبول کا، کہ ایک روایت آتی ہے، اس کی سند میں اگرچہ مناقشہ ہوتا ہے لیکن اس کا متن ایسا ہوتا ہے، اتنا مضبوط ہوتا ہے، اتنے اس پر شواہد اور قرائن ہوتے ہیں کہ جو متخصصین ہوتے ہیں، جو مفسرین، شارحین، محدثین، فقہاء ہوتے ہیں، وہ اس کے متن کو قبول کر لیتے ہیں، اور وہ ایک دور سے دوسرے دور تک ہمیشہ قبولیت اختیار کرتی جاتی ہے بات، تو اس کو کہتے ہیں تلقی بالقبول۔ یہ اہل سنت ہوں یا تشیع ہوں، یہ دونوں میں قاعدہ پایا جاتا ہے، تو وہ روایت کیا ہوتی ہے، اگرچہ سند کے لحاظ سے کچھ اس میں ذوق ہو بھی، لیکن اگر اس کے متن کو تلقی بالقبول حاصل ہو جائے تو وہ روایت بھی صحیح ہو جاتی ہے۔ جو میں نے قاعدے بتائے ہیں یہ قاعدے تشیع میں بھی ہیں، یہ قاعدے اہل سنت میں بھی ہیں۔ اب اگر کتاب سلیم کو آپ دیکھیں تو یہ صحیح لذاتہ و حسن لذاتہ کے تحت بھی معتبر ہے ہمارے علماء کے نزدیک، اور اگر اس کی سند پر مناقشہ کر دیا جائے، ضعیف ہو جائے، تو یہ صحیح لغیر ہی کے عنوان سے اس کا متن معتبر ہے، حسن لغیر ہی کے عنوان سے بھی اس کا متن معتبر ہے، تلقی بالقبول کی حساب سے بھی اس کا متن معتبر ہے۔ اسی لیے جو بہت زیادہ متشدد ہو کر بھی یہ کہہ دے کہ نہیں ابان کو تو میں بالکل کسی روایت کو قبول نہیں کروں گا، وہ بھی یہ کہتا ہے کہ کتاب سلیم معتبر، یعنی اس کے از لحاظ متن وہ اس کو قبول کرتا ہے، از لحاظ متن وہ اس قاعدے کے تحت قبول کرتا ہے کہ صحیح لغیر ہی، تعدد طرق اور تلقی بالقبول کے تحت قبول کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمارے علماء، آپ غیبت نعمانی میں یعنی کتب اربع میں حدیث آئی ہیں، ائمہ کے اصحاب نے جو کتابیں لکھی ہیں، امام رضا علیہ السلام کے اصحاب نے کتابیں لکھی ہیں جو، اور اس کے علاوہ امام تقی علیہ السلام کے اصحاب نے کتابیں لکھی، ائمہ کے اصحاب کی جو کتابیں اصل موجود ہیں انہوں نے بھی کتاب سلیم سے روایتیں نقل کی ہیں، اس پر اعتماد کیا۔ ہمارے محدثین میں کتب اربع والوں نے بھی کتاب سلیم پر اعتماد کر کے اس کی روایتوں کو نقل کیا، اور غیبت نعمانی جو معاصر ہیں علامہ کلینی کے، اس کتاب سے لے کر آپ المراجعات تک چلے جائیں جو آیت اللہ سید عبد الحسین شرف الدین موسوی نے اس صدی میں کتاب لکھی ہے، آپ یہاں تک چلے جائیں تو ہمارے تمام علماء اس کتاب پر اعتماد کرتے آئے ہیں، اس کتاب کو معتبر مانتے آئے ہیں۔ اللہ یہ کہ کتاب کو آپ کو ایک باقاعدہ اصول سب کو ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ کسی کتاب کو جب معتبر کہا جاتا ہے تو من حیث المجموع کہا جاتا ہے، اس میں ایک ایک لفظ جو صحیح ہوتا ہے وہ تو صرف قرآن کی کتاب ہے جو دو خطوں کے درمیان ٹھیک ہے، باقی کتاب میں ایک خطوں کا دو جگہ مقامات پر شاذ اور منکر روایتیں وہ بخاری میں بھی آ جاتی ہیں، اس سے کتاب کی مجموعی حیثیت پر اثر نہیں پڑتا۔ تو یہ ہمارے یعنی کہ اس دور کے علماء سے لے کر ائمہ کے اصحاب سے لے کر ہمارے کتب اربع تک آ جائیں، اور شیخ نعمانی سے لے کر آیت اللہ سید عبد الحسین شرف الدین موسوی صاحب تک آ جائیں تو سب اس کتاب کو معتبر مانتے ہیں۔ یہ المراجعات والے ہیں شرف الدین، یہ کوئی کراچی والے نہ سمجھ لے، یہ صاحب المراجعات آیت اللہ جی سید عبد الحسین شرف الدین لبنان کے رہنے والے تھے یا عراق کے تھے؟ میرے ذہن میں اتنا نہیں، یہ ان کی کتاب ہے مذہب اہل بیت کے نام سے اردو میں ٹرانسلیشن ہوئی، المراجعات ان کی بہت اچھی کتاب ہے، ان کی بہت زبردست کتاب ہے فقہ پر باقاعدہ، تو یہ معتبر کتاب ہے۔ ٹھیک ہو ٹھیک ہو۔ ایک چیز آپ کو بیچ میں لقمہ دے دیتا ہوں کہ اہل سنت کے ہاں ایک بڑی معتبر کتاب ہے جو ان کے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، مشکات شریف، اس کے مصنف جو ہیں وہ مجہول الحال ہیں ان کے ہاں، اس کی کوئی توثیق نہیں ہے، ان کو یہ بھی نہیں پتا وہ کب پیدا ہوئے، تقریباً ان کو پتا ہے کب فوت ہوئے، کون تھے، کس طرح کے بندے تھے، کسی کو نہیں پتا۔ اس کتاب کو آپ دیکھ لیں کس قدر ان کے ہاں اہمیت حاصل ہے، وہ وہی اصول ہے جسے ہم کہتے ہیں تلقی بالقبول، یا اس میں موجود مندرجات ہیں وہ ثابت ہوتے ہیں دوسری کتابوں سے۔ ٹھیک ہو جی بالکل، جزاک اللہ جعفر کاظمی صاحب۔ یعنی مختصر انداز میں جو میں چیزیں سمجھاؤں وہ یہی ہے کہ محدثین نے یا ائمہ کے اصحاب نے بھی اس سے استدلال پکڑا ہے اور اس کو معتبر جانا ہے، اور دوسری بات یہ کہ ہم کتاب سلیم میں جسٹ پوز نہیں کر سکتے، مطلب جو چیزیں کتاب سلیم میں لکھی ہیں 80 to 90% ہمارے دیگر مصادر سے بھی ثابت ہو جاتی ہیں،
تو اچھا، اب چوتھا سوال جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم جو دیکھتے ہیں بڑی مخالفت رہی ہے نا کتاب سلیم کی، آج بھی اور پہلے بھی رہی ہے، کہ انجینئر صاحب اور مولانا اسحاق صاحب نے بڑی مخالفت کی ہے اس کتاب کی۔ آخر ایسا ہے کیا اس کتاب کے اندر کہ پڑھنے سے روکا جاتا ہے اس کتاب کو، جبکہ یہ بڑی پرانی کتاب ہے اور اس کے اندر کہا جاتا ہے بڑے اسرار ہیں، بڑے راز ہیں، بڑی چھپی ہوئی چیزیں ہیں، تو کیوں مذمت ہے اس کتاب کی کاظمی صاحب؟ دیکھیں جی، جو کچھ مولوی اسحاق صاحب نے بیان کیا، جو کچھ انجینئر صاحب کہتے ہیں یا دیگر لوگ جو مخالفت اس کتاب کی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جیسے مولوی اسحاق صاحب کے لفظ یہ تھے کہ شیعوں نے جب اس کتاب کو پڑھا تو شیعوں میں بڑا رخنہ جو ڈالا گیا نا وہ اس کتاب کے ذریعے ڈالا گیا۔ وہ مولوی اسحاق جی صاحب کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ مولوی اسحاق صاحب سے سوال کرتے ہیں کہ مولوی اسحاق صاحب اس کتاب میں امامت اہل بیت لکھی ہے، تو بتائیے اس نے کیا رکھنا ڈالا؟ کیونکہ امامت اہل بیت ہمارے پاس قرآن سے اور حدیث متواترہ سے ثابت ہے، تو جب حدیث متواترہ سے اور قرآن سے ہی مسئلہ ہمارے یہاں ثابت ہو گیا ہے، تو یہ کتاب اگر نہ بھی ہوتی تو امامت تو ہمارے یہاں ثابت ہے، تو اس کتاب نے کیا رکھنا ڈالا ہے؟ اس کتاب میں فضائل اہل بیت درج ہیں، اور ایسے فضائل بھی درج ہیں جو اہل سنت کی کتب میں بھی درج ہیں، اور ان کے ہاں بھی وہ صحیح فضائل ہیں، مولا علی امام حسنین شریفین کے اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے، تو ان فضائل نے آپ میں رکھنا نہیں ڈالا، تو اس کتاب نے کیا رکھنا ڈالا؟ اس کتاب کے اندر اصل میں ان کو جو پریشان کی چیز مولوی اسحاق صاحب کو وہ یہ ہے کہ اہل بیت اطہار کے مقابلے میں جو لوگ آئے ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں تشیع کی کتاب نے اس چیز کو بے نقاب کیا ہے، تو یہ بس فتنہ ڈال گیا ہے، ورنہ ایسا تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ شیر و شکر والا معاملہ تھا۔ ہم مولوی اسحاق صاحب سے، ان کے چاہنے والوں سے، انجینئر صاحب سے، یہ جو لوگ بھی ہیں، ہم ان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ مجھے بتائیے کہ کتاب سلیم میں اگر واقع عقبہ آ جائے تو فرق کیا پڑتا ہے؟ واقع عقبہ تو آپ کی بھی صحیح ترین کتابوں میں درج ہے، تو اس کتاب نے کیا رکھنا ڈالا؟ نبی خاتم کو قتل کرنے کی سازش کی گئی، ان کو شہید کرنے کی سازش کی گئی ہے۔ فرق بس اتنا ہے کہ آپ کی کتابوں میں مختصر واقعہ لکھا ہے، سلیم نے تفصیل سے لکھ دیا ہے۔ اگر سلیم میں یہ بارہ کرتاس ماکی کا میں واقع واقعہ آ جائے، جی عقبہ کا 12 جو واقعہ ماکی ہے، میں۔ اسی طرح کرتاس کا واقعہ ہے، ہم کہتے ہیں کرتاس کا واقعہ آ گیا کہ نبی خاتم کی مخالفت میں کچھ اصحاب آ گئے، تو کتاب سلیم نے کیا رکھنا ڈالا؟ وہ تو آپ کی صحیح ترین کتابوں میں واقعہ کرتاس لکھا ہوا ہے، تو وہاں رکھنا نہیں ڈالا تھا۔ وہ فرق یہ ہے کہ جو چیز آپ نے وہاں سے چھپائی تھی کتاب سلیم میں، وہ چیز لکھی ہوئی تفصیل سے آ گئی ہے کہ نبی خاتم آپ کی کتاب میں آیا کہ لکھوانا چاہتے تھے کچھ، اور کچھ بندوں نے روک دیا، تو اچھا کتاب سلیم میں یہ آ گیا کہ کیا لکھوانا چاہتے تھے اور کن بندوں نے روک دیا، اور تو کچھ بھی نہیں فالتو آیا۔ اچھا اور ہم کہتے ہیں کہ اگر کتاب سلیم میں جیش اسامہ کا واقعہ آیا ہے، تو آپ بتائیے اس واقعے نے کیا رکھنا ڈالا ہے کہ نبی خاتم کی مخالفت کی ہے کچھ لوگوں نے؟ وہ تو آپ کی بھی کتابوں میں جیش اسامہ کا واقعہ آیا ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ آپ کی کتابوں میں وہ چیز لوگوں سے مخفی رکھ دی گئی کہ آخر مخالفت کرنے والے کون تھے اور وجہ کیا تھی، کتاب سلیم میں اس کو بیان کر دیا گیا کہ وجہ کیا تھی اور کون لوگ تھے۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیے کہ کتاب سلیم نے کیا رکھنا ڈالا ہے؟ اس نے اگر سقیفہ کا واقعہ بیان کیا ہے تو سر سقیفہ کا واقعہ تو آپ کی بھی یہاں صحیح ترین کتابوں میں بیان ہوا ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ آپ کے یہاں جب یہ واقعہ بیان ہوا تو مولا علی علیہ السلام نے اس میں یہ فرما دیا کہ یہ خلافت میرا حق تھا اور تم لوگوں نے مجھ پر ظلم کیا، یہ ایک جملہ آپ کی کتاب میں لکھا ہوا آ گیا۔ تو کتاب سلیم میں صراحت آ گئی کہ مولا علی علیہ السلام نے جب یہ کہا، یہ فرمایا کہ یہ خلافت میرا حق ہے، تو پھر اس حق پر دلیل کیا دی اپنی؟ ظاہر سامنے والا بھی پہلا سوال یہ کرے گا نا کہ آپ میری خلافت نہیں مان رہے، آپ کہہ رہے میرا حق ہے، تو لائیے دلیل۔ تو مولا علی ہم ضرور دلیل دیں گے، تو وہ دلیل کتاب سلیم نے لکھ دی، آپ کی کتاب میں وہ مولا علی کا کلام ہی نقل نہیں کیا گیا، تو اس میں رکھنا کیا ڈالا؟ اسی طرح اس کے اندر واقع فدق موجود ہے سلیم کا، تو اب آپ ہمیں بتائیے کہ فدق نے کتاب سلیم میں آ کر کیا رکھنا ڈال دیا؟ وہ تو آپ کی صحیح ترین کتابوں میں موجود ہے۔ فرق یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جناب سیدہ کے سامنے ایک حدیث بیان کی گئی اور جناب سیدہ غضبناک ہو گئی۔ عام سننے والا انسان بھی یہ بات سوچتا ہے کہ ایک حدیث بیان کی جائے تو جناب سیدہ کیسے غضبناک ہو سکتی ہیں؟ تو ظاہر ہے جناب سیدہ نے کچھ نہ کچھ رپلائی کیا ہوگا، کچھ نہ کچھ جواب دیا ہوگا کہ میں اس بات کو قبول کیوں نہیں کر رہی ہوں۔ وہ آپ نے جواب چھپا دیا ہے، تو کتاب سلیم میں وہ جواب نقل ہو گیا ہے، تو رکھنا کیا ڈالا ہے؟ وہ جواب تو ضرور جناب سیدہ نے دیا اچھا، ہوگا، بڑی وہ اب راز جہاں سے اٹھائی ملے تھی لوگوں کو وہاں پڑھ لیں۔ اس طرح آپ کی کتابوں میں آ گیا کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے گھر پر حملے کی روایت آ گئی، ان کے گھر میں تلوار کے ٹوٹنے کی روایت آ گئی، حتیٰ کہ بخاری مسلم میں فدق کی روایت میں آ گیا کہ مولا علی علیہ السلام فلاں بندے سے کراہت کرتے تھے، اس کو اپنے گھر بھی نہیں آنے دیتے تھے کہ اس بندے کو میرے گھر نہیں لے کے آنا۔ تو سر کیا فرق پڑا؟ کتاب سلیم نے کیا رکھنا ڈالا؟ اس میں صرف تفصیل بیان کر دی کہ یہ جب حملہ کیا تو کیا کہ انہوں نے کیا تو کیا کیسے، اور پھر جس فرد کو مولا علی فرما رہے ہیں کہ میں کراہت محسوس کرتا ہوں کہ یہ میرے گھر میں نہ آئے، تو مولا علی السلام نے کتاب سلیم میں لکھا ہوا آگے کہ ان کا کردار کیا تھا اس واقعے کے اندر۔ تو جو تفصیلات آپ نے چھپائی تھیں، کسی وجہ سے محو ہو گئیں یا محو کر دی گئیں، وہ تفصیلات ہماری کتاب میں آ گئی اور وہ انڈرسٹوڈ ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ مولا علی علیہ السلام نے جنگ جمل اور صفین کی ہے اور جنگ نہروان کی ہے، یہ تواتر سے ثابت ہے تشیع اور تسنن میں، لیکن اہل سنت میں مولا علی علیہ السلام نے ایک جنگ جمل، ایک اتنی بڑی جنگ کی، جنگ صفین اتنی بڑی جنگ کی، لیکن اس کے اندر مولا علیہ السلام نے کیا کچھ ارشاد فرمایا اہل سنت کی کتابوں میں نہیں لکھا ہوا۔
کہ آخر کیا ارشاد فرمایا کہ میں جنگ کر رہا ہوں تو کیوں کر رہا ہوں، میں میرے جو مخالف آئے ہیں یہ کیسے لوگ ہیں، میں کیوں ان سے جنگ کر رہا ہوں، یہ لوگ حق پر ہیں یا نہیں ہیں، میں حق پر ہوں تو میری دلیل کیا ہے۔ ظاہر ہے یقیناً جب جنگ ہوتی ہے تو مولا علی علیہ السلام نے خطبے دیے ہوں گے، لوگوں نے ان سے سوالات کیے ہوں گے، انہوں نے جوابات کیے ہوں گے، آپ نے ان چیزوں کو چھپا دیا۔ کتاب سلیم میں وہ چیزیں لکھی ہوئی آگئی کہ مولا علی علیہ السلام نے کیا کچھ ارشاد فرمایا۔ ایک طویل کیا مدت کے بات ہے لیے جعفر اتنی کاظمی سخت صاحب. ترین جب جنگ ہوتی ہے تو ظاہر آپ کیسے ہوں. کہہ سکتے ہیں کہ مولا علی صاحب گئے ہیں خاموشی سے جنگ کر کے آ گئے ہیں۔ جو انہوں نے کلام بیچ میں کیا آپ نے نہیں بتایا، ادھر بتا دیا گیا۔ اور ظاہر ہے مولا علی صاحب جب جنگ کر رہے ہیں تو اپنے آپ کو حق پر سمجھ کے کر رہے ہیں، تو انہوں نے اپنا حق بتانا ہے، وہ دلائل انہوں نے ذکر کیے، میں حق پر کیوں اور تم باطل پر کیوں، وہ کتاب سلیم نے نقل کر دی ہیں۔ تو لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ ان کا جو شکوہ ہے نا کہ اصحاب اہل بیت کے خلاف آئے ہیں، یہ رکھنا ہے شیر و شکر تھے، ہم کہتے ہیں کہ جو واقعات ہم آپ کو بتا رہے ہیں اگر آپ کی کتابوں میں ثابت نہ ہو تو آپ ہم پہ الزام لگا دیں، لیکن اگر آپ کی صحیح ترین کتابوں میں ہو کہ وہ تو نبی خاتم کے مقابلے میں بھی لوگ آئے ہیں اور اہل بیت کے مقابلے میں بھی لوگ آئے ہیں، تو اس کی تفصیلات کتاب سلیم نے نقل کر دی ہیں، آپ نے تفصیلات کو چھپا دیا، بس اتنا سا فرق ہے اور تو کوئی فرق نہیں۔ احسن جی ٹھیک ہو میزم گیا. بھائی. جی جزاک اللہ سید جعفر عباس کاظمی صاحب، یہ تو بڑا انٹرسٹ آپ نے بڑھا دیا. میں اہل سنت بھائیوں سے گزارش کروں گا، مومنین بھی جو ہیں کسی نے ابھی تک کتاب سلیم نہیں پڑھی وہ لازمی پڑھیں، اس میں تو بڑے بڑے راز لکھے ہوئے ہیں، جیسے جی رسول اللہ کیا لکھوانا چاہتے تھے، 12 خلفاء کے نام کیا ہیں، 12 ہاں جی ہم نے منافقین بتا کے نام دیا، کیا ہیں. ہاں ٹھیک ہے بڑے آگے بڑے تفصیل سے شاہ صاحب نے اس کا جواب دیا، اللہ تعالیٰ ان کی جس تحقیقات خیر شیعہ کرے. بندے نے یہ کتاب نہیں پڑھی وہ میرے خیال سے شیعہ مکتب سے وہ کافی حد تک ناواقف ہے. کتاب سلیم کا ایک فائدہ اچھا. یہ ہے کہ دیکھیں لوگوں کے ہاتھ میں دیکھیں کتاب سلیم کا جو متن ہے نا، اگر کوئی شخص اس کی سند پر اشکال بھی کرتا ہے نا تو وہ مسئلہ کوئی نہیں ہے، جی وہ جی، چیزیں دیگر کتب میں جا کے دیکھی جا سکتی ہے، لیکن جب وہ اہل کتاب سنت کی سلیم کتب پڑھے میں گی لکھا ہوا ہے بہت کچھ. خود بخود اسے نظر آتا جائے گا کہ یہ چیزیں کہاں کہاں لکھی ہوئی ہیں۔ تو وہ یہ ہے کہ صرف ایک جگہ پر کمپائل ہیں اس کتاب میں، یعنی کہ اگر آپ ویسے تحقیق کرنا چاہیں گے تو آپ کو ہو سکتا ہے کہ 100 کتابیں پڑھنی پڑیں، تو وہ 100 کتابوں کی ٹھیک ہے. بجائے یہ ہے کہ ایک کتاب کے اندر پہلی صدی ہجری کی جو واقعات ہیں نا اس میں مفصل طور پہ درج ہیں، اور وہ واقعات جن کی اصل اہل سنت میں بھی ثابت ہے۔ ٹھیک ہو گیا، بہترین ہو گیا، یعنی وہاں مختصر ہے یہاں تفصیلی ہے، بہترین ہو گیا. میں جی 5ویں ہماری سوال کی طرف دیگر بھی جاؤں، کتابوں میں ہے، اجازت جی ہے؟ جی 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 بسم اللہ۔ ٹھیک ہو، بہترین ہو گیا، یعنی کتاب سلیم نے چھپے ہوئے رازوں کو کھولا ہے، یعنی جو باتیں ادھوری نہیں تھیں ان کو مکمل کتاب کیا. سلیم میں صرف نہیں کہ یہ کتاب سلیم کے علاوہ روایتیں نہیں، یہ ہماری دیگر کتابوں میں ہیں روایتیں، دیگر اسناد کے ساتھ بھی ہیں، لیکن کتاب بالکل ٹھیک ہے، سلیم میرا میں اگلا یہ سوال ہے ہے کہ اسی ریلیٹڈ. یہ لوگ چونکہ باقی کتابیں نہیں پڑھتے نا، یہ صرف کتاب سلیم چونکہ پڑھتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ان کو شیعوں کی جان چھڑواتے ہیں تاکہ نا وہ سمجھے کہ ساری باتیں مشکوک ہیں، لیکن ہم مشکوک اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ ہماری معتبر کتابوں میں وہ چیزیں موجود ہیں، ہماری معتبر کتابوں میں معتبر اسناد کے ساتھ ہمارے علماء کو اس کو تلقی بالقبول حاصل ہے، وہ موجود ہے، الا یہ کہ کوئی چیز شاذ منکر ہو جاتی ہے تو وہ میرا بڑا مسئلہ نہیں ہے، کوئی کدو کا چیزیں ہو جاتی ہیں شاذ منکر، لیکن باقی مجموعی طور پر چیزیں ثابت ہے۔ ٹھیک ہو گیا، جزاک اللہ سید جعفر کاظمی صاحب، میں کہتا ہوں بہترین ہو گیا، مختصر انداز میں آپ نے کمال کر دیا، رنگ بھر دیا اس کے اندر. 5واں سوال میرے اسی ریلیٹڈ ہے. کتاب سلیم، خیر ہم تو کتابوں سے اتنا شغف نہیں رکھتے، کچھ سامنے آ جائے تو تھوڑا بہت نظر کر لیتے ہیں، یا عام عوام کی میں بات بتاؤں جعفر کاظمی صاحب، آپ لوگ تو خیر کتابیں پڑھتے ہیں. کتاب سلیم کو جو مقبولیت ملی ہے نا آج کے دور میں، مطلب ظاہری بات ہے اہل علم لوگ تو جانتے ہیں، لیکن اہل سنت کے نزدیک یا دیگر جو میری طرح کے کامل علم لوگ تھے، وہ ایک بات سے ملی ہے کہ کتاب سلیم میں بی بی زہرا سلام علیہ کی شہادت کا واقعہ درج ہے. اب میں پوچھنا آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ کیا اگر ہم مکتب تشیع میں سے، مکتب اہل بیت میں سے اگر کتاب سلیم کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں تو کیا یہ واقعہ ثابت نہیں ہوتا؟ یعنی اس واقعے کو ثابت کرنے کے لیے صرف ہم کتاب سلیم کے محتاج ہیں؟ اس پر تھوڑا سا تبصرہ کر دیں کہ کیا باقی مصادر میں ایسی کوئی بات نہیں ملتی؟ کیونکہ انجینئر صاحب کا دیکھیں اعتراض بھی ہے نا، وہ کہتے ہیں جی فلاں کتاب سلیم والے نے جو ہے اس کے اندر یہ واقعہ درج کیا اور گھڑا، تو ان کے پاس صرف ایک ہی روایت ہے اور اسی سے وہ استدلال پکڑتے ہیں اور یہ واقعہ ثابت کرتے ہیں. تو مثال کے طور پہ اگر مکتب تشیع سے کتاب سلیم کو ایک سائڈ پہ رکھ دیا جائے تو کیا ہم مصادر سے اور صحیح اسناد سے یہ واقعہ ثابت کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی ایک بات تو یہ ہوگی کہ یہ لوگ اصل میں اس لیے یہ اشکال کرتے ہیں نا کہ ایک تو ان کا مطالعہ نہیں، یہ صاحب مطالعہ لوگ نہیں ہے، ایسا نہیں کہ تشیع کی کتابیں انہوں نے تسنن کی کتابیں بھی نہیں پڑھی ہیں، یعنی تسنن کی اچھا. کتابوں میں اب دوسری صدی ہجری یعنی ہمارے ائمہ کے زمانے میں جب ایک سنی عالم دین اپنی کتاب لکھتا ہے نا تو وہ اس زمانے میں ائمہ کے زمانے میں لکھتا ہے کہ شیعوں میں یہ بات یعنی کہ بطور حجت تسلیم کی جاتی ہے کہ جناب سیدہ کی شہادت ہوئی ہے، ہاں حوالہ دکھایا آپ نے، بالکل اور ان کے پرانے عبد لوگ بھی کرتے الجبار ہیں. مغنی جب 4 صدی ہجری میں لکھتا ہے نا تو وہ کہتا ہے یہ تو امام صادق علیہ السلام کی روایت کو دلیل بناتے ہیں کہ جناب سیدہ کی شہادت ہوئی ہے، اور کتاب سلیم میں جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایتیں نہیں ہیں کتاب سلیم میں، کیونکہ سلیم تو ان کے زمانے اچھا، میں تھے ہی نہیں، وہ یعنی وہ صحیح لوگ صحیح ان کے صحیح. علماء بھی جانتے ہیں کہ وہ دیگر روایتیں موجود ہیں، لیکن انہوں نے اپنی کتابیں بھی نہیں پڑھی ہیں۔ دیکھیں جی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا جو واقعہ ہے قضیہ ہے وہ ہمارے پاس، آپ تلخیص شافی کتاب کو اٹھا لیں، شیخ طوسی علیہ رحمہ کی ہے، وہاں سے لے کے مرآت العقول تک آ جائیں،
علامہ مجلسی علیہ رحمہ کی ہے. اور علامہ مجلسی علیہ رحمہ سے لے کر اب جتنے بھی فقہا موجود ہیں آپ ان کی کتابوں کی طرف مراجعت کر لیں. جو زندہ موجود ہیں اللہ ان کو مزید برکت والی زندگی دے, آپ ان کی طرف رجوع کر لیں. ہمارے پاس یہ واقعہ جناب سیدہ سلام اللہ کا جو قضیہ ہے یہ احادیث متواترہ سے ثابت ہے. اب یہ اتنے سادے ہیں کہ ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اگر ایک سند سے کوئی واقعہ ثابت ہو تو متواتر نہیں ہوتا. متواتر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی بہت زیادہ سندیں موجود ہیں, بہت زیادہ مصادر موجود ہیں. ایک تو یہ واقعہ ہمارے پاس تواتر سے ثابت ہے, نمبر دو کہ ہمارا اس واقعے پر اجماع ہے ہمارے مکتب فکر کا, اور اس کو تلقی بالقبول حاصل ہے. لہذا تواتر, تلقی بالقبول, اجماع, یہ خود اس واقعے کے اس بات کے لیے ہمارے پاس کافی اور وافی دلائل ہے. جی بہترین ہو گیا سید جعفر باز کاظمی صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. انتہائی مختصر انداز میں اور بڑے ہی آسان لفظوں میں آپ نے آج کتاب سلیم کا تعارف کروایا ہمیں. ثاقب شاہ صاحب, میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہوں گا کہ کتاب سلیم کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں نا تو اس میں تو جو باتیں لکھی ہیں وہ آنے والے وقتوں کی باتیں لکھی ہوئی ہیں نا. یعنی مثال کے طور پہ ابھی 12 خلفاء آئے نہیں ہیں, 12 امام آئے نہیں ہیں, تو اس میں امام جعفر صادق کا نام بھی مل جاتا ہے, یا امام موسیٰ کاظم, امام محمد امام علی رضا, امام جو ہے حسن عسکری, امام مہدی علیہ السلام. کتاب سلیم لکھنے والے ہیں سلیم, کیا ان پر وہی ہوتی تھی کہ یہ آنے والی باتیں پہلے سے ہی لکھ رہے تھے؟ جبکہ یہ تو انجینئر صاحب بھی مانتے ہیں کہ یہ پرانی کتاب ہے اور پہلی صدی ہجری کی کتاب, تو پہلی صدی ہجری میں آنے والا بندہ اور بعد میں آنے والی خبریں دے رہا ہے. اس کی دو ہی صورتیں ممکن ہیں. یہاں تو ان پہ وہی ہوتی تھی کہ سلیم بن قیاس علی پہ, ابان بن نبی یاس پہ, دونوں پہ, یا وہ سچے تو ان پہ نہیں ہوتی تھی. یہ تو ہمارا عقیدہ ہے, اس کا مطلب ہے وہ لازمی سچے تھے, کیونکہ وہ مستقبل کی خبریں دے رہے ہیں نا. مثلا میں کوئی آج خبر دوں, فرض کر لیں کسی حدیث کی, کچھ خبریں ذکر بھی کر دینا ہمارے ساتھ. ایک میں مثال دینے لگا, میں آج سے مثلا 200 سال 400 سال 1000 سال بعد آنے والی چیز کی خبر دوں اور وہ ہو بہو ویسے ہو جائے جیسے میں نے کہا ہو, تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے یہ خبر جو ہے وہ وحی کی صورت میں, یعنی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے مجھ تک پہنچی اور میں بیان کر رہا ہوں. دوسری صورت ظاہر ہم نے کہا ہے کہ وہی مجھ پہ ہوتی ہے, تو وہ تو ممکن ہی نہیں ہے. کسی غیر نبی پہ, یعنی کہ دوسرے جو ہوتے ہیں ان پہ وہی شریعت بھی نہیں آتی, تو جو معصوم بھی نہیں تھے وہ. ہمارا جو قیدہ اہل تشیع کا کہ ائمہ پہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے, تو وہ ہمارے ائمہ میں بھی شامل نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے وہ سکہ بندے تھے, انہوں نے باتیں جو بیان کی ہیں وہ بالکل درست ثابت ہوئی ہیں. جیسے انہوں نے اپنے بعد والے آنے والے واقعات کی طرف نشاندہی کی ہے, جس میں ایک ائمہ جو ہیں 12 ائمہ ان کے نام لکھے ہیں اس میں. تو ابان بن ابی یاس کو بھی یہ جو مانتے ہیں کہ سکہ نہیں ہے, تو وہ زیادہ ان کی عمر جو ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور تک کی ہے. ان کے بعد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام, امام علی رضا, امام تقی, امام نقی, امام حسن عسکری, جو سب امام جو ہیں, امام مہدی علیہ السلام, تو ان کو کیسے پتہ چل گیا کہ یہ امام بعد میں آئیں گے؟ پوائنٹ ہے, بہت بڑا پوائنٹ ہے. ہاں, تو اس لیے جو خبر دی گئی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ میرے صاحب بھی کہتے ہیں جب کوئی مستقبل کی خبر دی جاتی ہے تو لازمی وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پہنچی ہو. تو ابان نے یہ بات بیان کی, تو اس کا مطلب یہ ہرگز جھوٹ نہیں تھا, تو اس کے پاس یہ حدیث پہنچی تھی. جزاک اللہ سید ثاقب شاہ صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. سید جعفر باز کاظمی صاحب, میں بڑا مشہور ہوں آپ دونوں سادات کا. میں تھوڑا سا ابو اماد کی طرف جا سکتا ہوں تھوڑی سی دیر کے لیے, تاکہ پروگرام ختم ہی ہمارے ابو اماد بھائی کریں. ابو اماد بھائی, اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں نا, چونکہ ہمارا ٹاپک آج کتاب سلیم پر تھا, ہم نے ساری چیزیں ڈسکس کر دی ہیں. اپنے سنی شیعہ بھائیوں کو کتاب سلیم کی اہمیت کے حوالے سے تھوڑا سا موٹیویٹ کر دیں, اور اس پروگرام کو اختتام بھی آپ ہی کریں گے, چونکہ آپ آئے ہیں. ہمارے لیے بڑی سعادت مندی ہے کہ عالم دین ہمارے درمیان موجود ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ان کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے. کتاب سلیم کے بارے میں ایک نصیحت کر دیں, اور اپنے سنی شیعہ بھائیوں کو جو ہے اس حوالے سے تھوڑا سا موٹیویٹ کر دیں, تاکہ وہ اس کتاب کو ایک دفعہ لازمی پڑھے اپنی زندگی میں, کہ کتنے کتنے راز اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں. جی ابو اماد بھائی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ماشاء اللہ, بہت بہترین گفتگو. آج تو تقریباً میں نے آپ تمام دوستوں کی اکثر گفتگو سن لی, اور واقعاً بہت ہی بہترین, خصوصاً جعفر بھائی اور ثاقب بھائی دونوں کے جو دلائل تھے وہ بہت ہی اچھے انداز میں اور علمی دلائل. یقیناً کوئی ایک لفظ بھی میں نے آپ کے پورے جو ہے اس پروگرام میں نہیں, میرے قانون تک نہیں آیا کہ جس میں کوئی توہین کی بو آ رہی ہو یا کسی کی شان میں کوئی گستاخی ہو. بہت ہی اچھے انداز میں زبردست دلائل, اور اسی کو واقعاً کہتے ہیں کہ علمی ماحول نہیں ہے. اب آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. سلیم بن قیس ہلالی رحمۃ اللہ علیہ, ظاہر ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ امام علی علیہ السلام کے شاگرد ہیں,
اور ان کے ساتھ ساتھ باقی ائمہ کے شاگرد رہے ہیں، بہت سارے صحابہ کے اس میں یہ رہے ہیں، بہت سارے صحابہ کو دیکھے ہیں، اور بہت سارے مناظر انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. یعنی بات تو یہ ہے کہ بعض اوقات آنکھوں سے نہیں دیکھا ہو، بلکہ بہت سارے واقعات انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ہمارے جو اہل سنت دوست ہیں کہ جس پہ مجھے بہت گلہ ہے، اور خصوصاً انجینئر صاحب یا اس طرح کے جو دیگر لوگ ہیں، یا مولانا اسحاق صاحب جو تھے، وہ تقریباً ایک بات بہت پھیلائی ہے انہوں نے اہل سنت جوانوں میں یا اہل سنت کے ہاں، کہ حضرت زہرا کی شہادت کا واقعہ جو ہے اس کا دار و مدار وہ اسی سلیم پر ہے. دیکھیں میں یعنی آپ لوگوں نے بھی بیان کیا، اس کو میں پھر بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ سلیم بن قیس ہلالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کو مکمل طور پر آپ سائٹ پہ رکھیں اور کہیں کہ یہ سلیم بن قیس کی کتاب ہے ہی نہیں، تب بھی حضرت زہرا کی شہادت کا واقعہ ثابت ہے. تو اس وقت جتنی بھی کوششیں کی جاتی ہیں کتاب سلیم بن قیس ہلالی پر نقد کی اور طعن کی، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ حضرت زہرا کی شہادت ہے. یعنی اس کے علاوہ باقی کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اس میں تھوڑی تفصیل بیان ہوئی ہے. یہ نہیں ہے کہ ہمارا دار و مدار اس کتاب پر ہے، نہیں، اس میں تفصیل بیان ہوئی ہے. اب جب تفصیل بیان ہوئی، جب تفصیل ہم بیان کرتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید پورے واقعے کا دار و مدار ہی اس کتاب پر ہے. ہمارے پاس اس کے علاوہ بھی، اس کتاب کے علاوہ بھی صحیح و سند احادیث سب کچھ موجود ہے ان تمام واقعات کے لیے جن کی طرف وہ جعفر صاحب نے جو اشارہ کیا، کاظمی صاحب نے، کہ کون کون سے جو واقعات ہیں جو دیگر کتابوں میں بھی موجود ہیں، اہل سنت کی کتابوں میں بھی موجود ہیں، اور کتاب سلیم میں بھی موجود ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ کتاب سلیم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو دیگر کتابوں میں نہ ہو. کتاب سلیم میں وہی باتیں ہیں کہ جو دیگر کتابوں میں، شیعہ سنی کتابوں میں آئی ہیں. اور کتاب سلیم کوئی یہ ایسی کتاب نہیں کہ صرف شیعہ نے کہا ہو کہ یہ کتاب ہے، یہ سب سے پہلے لکھی گئی ہے، نہیں، بلکہ اہل سنت کی بھی بہت سارے علماء کے نام میرے پاس موجود ہیں. انشاءاللہ میں کسی فرصت کے وقت میں پھر ان سارے علماء کے نام بھی بتا دوں گا کہ فلاں فلاں عالم نے لکھا ہے کہ تاریخ اسلام میں ان کے بڑے بڑے علماء جو ہیں، یعنی قرطبی جیسے لوگ جو ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ تاریخ اسلام میں سب سے پہلی کتاب اگر لکھی گئی ہے تو وہ یہی کتاب سلیم بن قیس ہلالی ہے. ظاہر ہے کوئی اختلاف کریں، کوئی اس سے اتفاق کریں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ کہ جو بڑے بڑے علماء ہیں انہوں نے جب لکھی، یعنی آپ دیگر اہل سنت کی جو کتابوں میں سلیم بن قیس ہلالی کے ترجمہ آپ لوگ پڑھ لیں، وہاں ضمن میں انہوں نے یہی بات کی ہے کہ سب سے پہلا شخص ہے جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے. وہ کون سی کتاب ہے؟ وہ یہی کتاب ہے جو اس وقت ہمارے پاس موجود ہے، جو کتاب الثقیفہ ان کا اصل نام تھا یا دیگر ناموں سے، لیکن جو مشہور ہے کتاب سلیم بن قیس ہلالی کے نام سے. اور اس میں جو دوسری بات سب سے جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو بھی اگر ایسی کوئی بات آتی کہ جو ائمہ کے مکتب سے وہ بات نہ ہوتی، جو سازگار نہ ہوتی، یا ائمہ نے وہ بات نہ کہی ہوتی، تو ائمہ ڈائریکٹ رد کرتے تھے. یعنی ابھی میں کئی باتیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے احادیث میں بیان ہوئے جن کو ائمہ نے رد کیا ہے. جیسے میں مثلا بتا دوں، بعض لوگ آتے تھے کہتے تھے کہ مثلا یہ نمازیں جو ہیں یہ نمازیں فلاں فلاں شخص کے نام ہے، یہ نماز یعنی ایسا نہیں کہ صبح اٹھیں نماز پڑھ لیں، یا روزہ جو ہے یہ نام ہے، یا لوگوں کے نام ہے، فلاں فلاں لوگوں کو پہچان لو بس کافی ہے، روزے زکات ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. اور ان باتوں کو منسوخ کرتے تھے ائمہ سے، تو ائمہ نے سختی سے آ کر اس پہ رد کیا ہے. یعنی بصائر الدرجات جو شیخ صفار رحمۃ اللہ علیہ کی ہے وہ آپ پڑھ لیں، اس میں تفصیل سے احادیث موجود ہیں. اب جو ہے یہ کتاب اس وقت موجود ہے، اور وہ ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہ کتاب موجود ہے، اور اس کتاب میں اتنے سارے واقعات موجود ہیں. اس پہ ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام کے رد تو چھوڑ دیں، بلکہ اس کی تائید میں احادیث ملتی ہیں. کتاب میں اگر کوئی ایسی بات ہوتی، کتاب میں اگر کوئی ایسا مطلب ہوتا کہ جو حقائق پر مبنی نہ ہوتا، تو ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام باقی باتوں کی طرح، باقی مطالب کی طرح جن کا تعلق ائمہ سے نہ ہوتا، رد جیسے کیا ہے تو اس کتاب کو بھی رد کرتے. جبکہ کوئی ایک فقرہ، کوئی ایک لفظ، کوئی ایک حدیث، کوئی ایک سینٹنسز بھی ہمارے پاس نہیں ہے، نہ شیعہ کتابوں میں نہ سنی کتابوں میں ائمہ اہل بیت سے کہ جنہوں نے اس کتاب کے خلاف بولا ہو، یا جنہوں نے سلیم بن قیس ہلالی کے خلاف بولا ہو. تو یہ اگر ان کے پاس موجود ہے تو ہمیں بتا دیں. جب یہ موجود نہیں ہے، اور بعد کے لوگوں نے آ کر پھر جو ہے وہ طعن کیا ہے فلاں فلاں پہ، جب ایک تفصیلی بحث ہے جیسا کہ آپ لوگوں نے بیان کیا، اس پہ ہم نہیں جاتے. تو یہاں پہ میری جو ریکویسٹ ہے ہمارے اہل سنت بھائیوں سے اور شیعہ بھائیوں سے سب سے، وہ یہ ہے کہ آپ اس کتاب کو اٹھائیں. ظاہر ہے جب آپ تاریخ میں ابن کثیر کی کتاب، تاریخ ابن خلدون، فلاں فلاں جو کئی صدیوں کے بعد لکھی گئی ہے، کم سے کم آپ ایک تاریخی نظر سے یہ کتاب اٹھائیں. اگر حدیثی نظر سے نہ بھی دیکھنا چاہیں تو ایک تاریخی نظر سے اہل سنت بھائی اس کتاب کو اٹھائیں اور دیکھیں کہ مولا علی کے زمانے میں جو کتاب لکھی گئی، مولا علی کے شاگرد کے ہاتھوں جو کتاب لکھی گئی ہے، ائمہ اہل بیت کے زمانے میں جو لکھی گئی ہے، اس کتاب میں اسلام کی جو صدر اول کے جو واقعات ہیں،
رسول اللہ کے بعد کہ جو واقعات تھیں منبع اور مصدر ہیں آج کل کے اختلافات کے، منبع اور مصدر وہی واقعات ہیں، وہ کیسے بیان کیے گئے ہیں؟ جیسے ظاہر ہے اس میں جو ہے امام علی علیہ السلام جب شاگرد نے بیان کیا ہے تو غلطی کے امکان کم ہے، وہاں پہ جو ہے راویوں کی بات نہیں آتی، وہاں پہ سندوں کی بات نہیں آتی، بلکہ خود امام علی کے شاگرد وہ صحابہ سے نقل کرتے ہیں، وہاں پہ غلطیاں ہوئی نہیں سے۔ تو میری جو ریکویسٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کتاب کو ضرور پڑھ لیں۔ اگر آپ کو کوئی ایسا مطلب ملا کہ جس کے جو ہے وہ سرے سے وہ دیگر کتب میں صحیح سندوں سے موجود ہی نہ ہو تو ٹھیک ہے، وہ مطلب آپ اٹھائیں، وہ دیکھ لیتے ہیں کہ کون سا مطلب ہے کہ جو سرے سے دیگر کتابوں میں موجود ہی نہیں ہے۔ میری یہ آرائش ہے، باقی میں آپ کے جو ہے آپ کے پروگرام سے ماشاءاللہ بہت ہی، یعنی مجھے یقین ہے کہ بہت ہی مفید پروگرام ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ان مطالب کو انشاءاللہ سلامت رہیں انشاءاللہ۔ سلامت رہے صاحب، آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ قبلہ ابومات کو ایک حدیث کی طرف اشارہ کیا تو مجھے وہ حدیث میں سوچتا ہوں کو بیان کر دوں۔ امام صادق علیہ السلام کے دور میں ان کے جو شاگرد تھے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کچھ ایسی کتب پہنچی ہیں جو ہمارے یعنی کہ ہم سے پہلے والے اصحاب نے لکھی، جو ائمہ کے اصحاب تھے، یعنی کہ آپ کے بزرگان کے اصحاب تھے، تو وہ کتابیں لوگوں سے مخفی ہو گئی ہیں، لیکن وہ کتابیں ہمارے پاس پہنچی ہیں اتھینٹک ذرائع کے ذریعے، کیا ہم ان کتب سے حدیث پیش کر سکتے ہیں؟ امام نے کہا بالکل ضرور پیش کر سکتے ہیں، استفادہ کر سکتے ہیں، یعنی کہ وہ حدیثوں کی ان کتابوں کی تائید کی، اور کچھ کتابیں ایسی بھی پیش کی گئیں جو ان کے یعنی کہ ان کتابوں کے نام بھی لکھے گئے کہ جو لکھی گئی تو اس میں تبدیلی بھی کی گئی، جس میں تبدیلی کی ان کی طرف اشارہ بھی کیا فلاں فلاں بندے نے اس میں تبدیلی کی ہے، کہیں بھی کتاب سلام کا نام اس میں موجود نہیں ہے۔ کتاب سلام کو قبول کیا گیا ہے، یعنی کہ ائمہ کے اصحاب نے اس کو نقل در نقل کیا ہے، ہمارے کتب اربا والوں نے اس پہ اعتماد کیا ہے، جیسے جوہر بھائی نے اس پہ تفصیلی گفتگو کی ہے۔ جزاک اللہ۔ ٹھیک ہو، بڑی مہربانی سید ثاقب شاہ صاحب، مزید کوئی آپ بات کرنا چاہیے؟ بس میں سر ابو عماد بھائی کو شکریہ ادا کروں گا کہ اللہ پاک اس کو ہمیشہ سلامت رکھے، آباد رکھے، وہ انہوں نے زینت بخشی ہے اس پروگرام کو، اپنا وقت دیا ہے، خدا ہمارا یہ وقت اپنی عبادت و شمار فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ ہم ان سے بہت زیادہ سیکھتے ہیں، جزاک اللہ، یہ ہمارے استاد محترم ہیں۔ سلامت رکھا، ٹھیک ہوگا جی، اجازت لیں، اجازت ہوگی، چلیں جی، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے، بس مزید کچھ بھی نہیں کہتے، بس تحقیق کریں اور سچے دل سے اگر تحقیق کریں تو آپ خدا کے حقیقی دین کو پہچان سکتے ہیں۔ جزاک اللہ جی، السلام علیکم، سلامت رہیں، پہلے ہی بہت زیادہ وقت ہو چکا ہے۔